اچھا جی، اگلا سوال، یہ سوال تھوڑا تھا نا ذرا خطرناک سوال. ایک بھائی نے کہا کہ یار یہ جو نزول عیسیٰ ہے جی اس کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نزول کو مانتے ہیں، بالکل یہ مسلمہ عقائد میں سے ایک ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں، منکر اس کے صرف یہودی ہیں. یہودیوں نے تو بنانا ہے نا دجال کو اپنا مسیح، تو پھر لڑائی تو ہونی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو سیٹ کریں گے آ کے. یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو مسئلہ آپ نے سیٹ کر دیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تو رسول اللہ کی خاتم النبیین ان کی جو ختم نبوت ہے اس پہ نہیں حرف آ جاتا، یہ تو نیا نبی آ گیا. یہ دیکھیں سوال کیسا خطرناک بناتے ہیں. اور یہ اکثر یہ سوال جو ہے نا یہ لوگ اٹھاتے ہیں اپنا، آپ جانتے ہی ہیں قادیانی لوگ. تو اب کئی مسلمان بھی یہ سوال اٹھانے لگے، نہیں جی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ جی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ضرب آتی ہے، نعوذ باللہ جی ختم نبوت پر ضرب آتی ہے. ان کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیں قادیانی حضرات جب بھی عیسیٰ علیہ السلام پہ آپ سے ڈیبیٹ کریں نا، قادیانیوں کو ایک کہیں یار تم یہ بتاؤ نیا نبی، نیا عہدہ، نئی اپوائنٹمنٹ اس کا ذکر کرو. پرانے نبیوں میں سے کوئی آتا ہے اگر تو وہ تو رہے گا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں جب، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں تو ان کے آنے سے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ختم تو نہیں ہوئی نا، ان کا مقام اپنی جگہ رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ. رسول اللہ امام الانبیاء بن چکے ہیں، تو امام الانبیاء کے بعد سارے کے سارے نبی بھی اگر آ گئے تو انہوں نے تو امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی رہنا ہے نا. وہ آپ نے ثبوت تو اس کا لے لیا. اس کی آسان سی مثال یہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ان کی ورکنگ کس کے انڈر تھی؟ اس نبی کے جو رتبے میں بھی بڑا ہے اور عمر میں کم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عمر کم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہزاروں سال ہوئی نا عمر، زندہ ہے وہ، ان کو موت نہیں ملی ہے، بہرحال وہ ایک برزخی کانسیپٹ ہے زندگی کا ہے، وہ زندہ بہرحال. تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ملی، تو وہ ہزاروں سال بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں نہیں لاکھوں سال بھی زیادہ ہوں عمر میں، تو پھر بھی رسول اللہ کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یار کتنی ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے والد سے بہت بڑے پوزیشن عہدے پہ چلا جاتا ہے، بتائیں آپ، تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ باپ نہیں رہے گا، بیٹا نہیں رہے گا؟ تو یہاں تو باپ بیٹے والا معاملہ بھی نہیں ہے، یہاں سے صرف بھائیوں والا معاملہ ہے کہ بعد میں آنے والا بھائی بڑے عہدے پہ نکل گیا، وہ چیف لگ گیا، پوری چیف آف سٹاف ہے پوری انسانیت کا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا پوائنٹ، یہ تین اس میں بڑے میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا. دوسرا پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کافۃ للناس، قرآن میں آیا اور حدیثوں میں بھی آیا کہ بعثت للناس کافہ، ہر نبی اپنے علاقے قوم کے اور وقت کے لیے مقررہ ٹاسک ہیں، کوئی علاقے کے لیے کوئی وقت کے لیے، ہر لحاظ سے اس کی ایک حد ہے. میری نبوت کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی رہنی ہے، اور یہ دائمی ہے اور عالمگیری ہے، یونیورسلٹی ہے. کافۃ للناس، حدیث میں بھی صحیح مسلم میں بعثت للناس کافہ، بخاری میں بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہمیں یاد ہے نا، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اسی لیے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہی پھڈے سیٹ کرنے. بنی اسرائیل کا ہی تو جھگڑا ہے، ایک کہتے ہیں ان کو جادوگر نعوذ باللہ، کذاب بولتے ہیں، استغفر اللہ، جھوٹا نبی بولتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں نہیں یار نبی چھوڑو، وہ تو نبی ایسے ہی آپ کو سمجھا رہا تھا، وہ تو خدا تھا، ہمیں تو سمجھ ہی بعد میں آئی. تو ان دونوں کا ڈسپیوٹ مسلمان تھک گئے کر کے، مسلمانوں کی تو نہیں چلنی نا. ان دی اینڈ پھر وہی بندہ آئے گا جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہوگا. فرض کریں میں، لوگ سمجھیں کہ میں مرا ہوا ہوں اور لوگ میرے پہ پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوں کہ نہیں جی وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ فلاں تھا، وہ تو کرکٹر تھا، وہ امام مسجد نہیں تھا. کوئی کہ نہیں وہ جو تھا وہ ادھر لیکچرار تھا یونیورسٹی میں، وہ کب تھا امام؟ کو کہ نہیں وہ امام تھا، یہ باقی سارے کام اس کے پارٹ ٹائم تھے. تو پھڈے ڈال کے بیٹھے ہوں تو میں خود ہی آ جاؤں، بھائی میں مریا نہیں، میں زندہ ہوں. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں ان تینوں شعبوں میں کام کرتا تھا. امامت الحمدللہ اس میں زیادہ کام کیا، ادھر پڑھائی میں بھی کام تھا، ادھر بھی تھا. تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ 3 جابز تھی میری، 3 رولز تھے میرے، 3 ڈیوٹیز تھی میری الحمدللہ، پڑھنے پڑھانے کی بھی تھی اور لیڈ کرنے کی بھی تھی. تو یہ جس بندے پہ ڈسپیوٹ ہو وہ آ جائے تو پرفیکٹ نہ ہو جائے، کمال نہ ہو جائے. بھائی اس وقت انسانیت دیکھیں،
مسلمانوں سے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں کسی دین مذہب کے چلنے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں. 3 بلین پلس. بتائیں آپ ذرا. تو پھر آنا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے, یہ پھڈا سالو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ٹاسک ہے رسول اللہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ. آیت بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے, یاد رکھنا. اور ابھی بھی انہوں نے اس وقت وہ بچ گئے, انہوں نے اس وقت جان چھڑا لی, مگر وہ جان چھوٹی نہیں. آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکڑنا ہے کہ میں اللہ کی تمہیں آخری وارننگ تھا, اب بھی ہوں, اور اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, اب نہیں تم بچتے. توبہ کر لو, کلمہ پڑھ لو. جنہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے تو جنگیں کرنی اور پھر مارے جانا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ ہے جی معاملہ. 2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا آخری پوائنٹ, یہ جو کنفیوژن ہے نا جس کسی کے بھی ذہن میں ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی نیا قانون بن گیا, کوئی نئی نبوت آ گئی, اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دیا ہے. قرآن پاک کی میں نے آیات آپ کو پیچھے بتا دوں, وہ بھی کر دیا ہے. صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ بات کہی. لوگ پتہ نہیں کیسے اس کا انکار کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ ختم نبوت کو کیوں نہیں کچھ ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. کیا وہ منظر ہوگا, کیا وہ وقت ہوگا کہ جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام تمہارا ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر یہ اور کھول کے بات بتا دی. ابن کثیر میں سورہ نساء کی آیا 159 میں یہ حدیث آپ پڑھیں, مسند حنبل سے وہ لائیں. میں آپ کو اس کی تائید میں صحیح مسلم کی حدیث دوں گا. زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے رحمہ اللہ تعالی, مگر وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. محدثین بہت بڑی تعداد میں اس کو صحیح کیوں مانتی, یہ صحیح مسلم سے اس کی تائید ہوتی. کیوں؟ جب وہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے ان کو یا روح اللہ, فجر کے وقت اتریں گے, کہیں گے آئے نا تعال تقدم تسلی بنا, آئے نماز پڑھائیں ہمارے ساتھ, آپ نماز کریں, انتظار ہو رہا ہے جماعت کا. تو کہیں گے لا, فینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا یہاں پہ, فیقول امیرہم تعال صلی بنا. یہ اب صحیح مسلم کے الفاظ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں, کتاب الایمان سے ہی پڑھ رہا ہوں. 156 نمبر اور 293 2 نمبر ہیں. اللہ اکبر. کہ نہیں میں نہیں نماز پڑھاؤں گا. امامت کا انکار کریں گے اور کہیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ. اس امت کو یہ اللہ نے شرف دے دیا ہے کہ میں نہیں امامت کرواؤں گا. عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جس کو تم کہہ رہے ہو نا, وہ امامت نہیں کروائے گا, امامت تمہارا امام مہدی کروائے گا. میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا. اس سے پتہ چلا رسول اللہ کی اولاد کا مقام اور نبوت رسول اللہ کی دائمی ہے کہ رسول اللہ کے عام امتی مہدی جتنا بڑا مرضی آپ ان کا مقام بتائیں, نبی تو نہیں ہے نا, انبیاء اس امت کے اماموں کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. اور خاص طور سے رسول اللہ کے اہل بیت کے امام کے پیچھے نبی, اور نبی بھی کون, جو اولو العزم من الرسول, 5 عظیم ترین رسولوں میں سے ایک رسول نماز پڑھے گا کس کے پیچھے, ایک امت کے خلیفہ لیڈر کے پیچھے, جو کہ happens to be from اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, اہل بیت اطہار میں سے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا اہل بیت کا مقام, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کچھ نہیں ہونے والا. آپ کی امت کو اللہ نے کہہ دیا کہ تم امتن وسطا ہو, قرآن سے تائید ہونے لگی, تم امتن وسطا ہو, تم انسانوں پہ گواہ بنو گے, رسولوں کے لیے تم گواہی دو گے. اللہ اکبر. تمام پچھلی امتوں کے لیے گواہ یہ امت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے اوپر گواہ ہوں گے. یہ ہائرارکی یاد رکھیے گا. رسول اللہ, امت محمدیہ, اور اس امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اب یہ نبیوں کا ٹاسک لے کر, اور نبیوں کی گواہیاں قیامت میں بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی, کام کریں گے نبوت کے, وہاں بھی گواہیاں دیں گے کہ نبی سچے تھے, ان کے ماننے والوں نے جھوٹ بولا. تو یہ ہے جی ختم نبوت کے اوپر سلسلہ. تو لہٰذا 3 باتیں یاد رکھیے گا. کوئی مسکنسیپشن رہے, موسیٰ اور ہارون کی مثال, چھوٹے اور بڑی عمر کا فرق. تھوڑا سا یار والیوم بھائیو بہت اونچا ہے, وہ آواز جا رہی لائیو. تو نبی کے بعد اور پہلے آنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا. اصل چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی نیا آیا ہے ٹائٹلمنٹ لے کر, بعد میں کوئی پیدا ہوا ہے, نہیں ہوا نا, ختم ہو گئی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیری ہے اور دائمی ہے الحمدللہ, اور تعلیمات بھی دائمی ہیں, کچھ بھی اس میں سے غیر محفوظ نہیں ہے الحمدللہ. اور آخری بات, کسی کو شک شبہ اگر تھا بھی یا ہے بھی, وہ درست کر دیں گے خود ہی عیسیٰ علیہ السلام کہ تم لوگوں کے امام تمہارے امام ہی رہیں گے, میں ان سے نمٹوں گا ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اگر
دو تین بڑے بڑے سوالات ہیں. ایک ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کرنا کیا ہے. اس پر میں نے 7 پوائنٹس بتانے ہیں کہ 7 کام ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے لینے. اور اس کے بعد ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ وفات کا معاملہ اور موت کا معاملہ, اس پر سوالات آئے ہیں. میرا وہ چھوٹا بہت 2.5 منٹ کا کلپ تھا تو میں اس پہ ڈیٹیل میں نے بات کی, وہ ہوگا نماز کے بعد انشاءاللہ. اور پھر ہوگا کہ بی بی مریم سے فرشتوں نے خطاب کیا یا ایک فرشتے نے کیا. یہ 3 بڑے بڑے سوالات ہیں.